پتھر مارتے ہیں تو پھر کیا وہیں جانا پڑے گا؟ ہم نے جب تمہاری ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی، تمہارے اوپر ایسا کرنا واجب کر دیا، تو اپنی محبتیں اور محنتیں اور صلاحیتیں کھپا دو۔ ملے گا کیا؟ اعلان کر دو کہ کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہتا۔ میں تو تم سے شکریہ کبھی اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا، بس میری بات مان لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، عرب و عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ میری بات کو مان لینا ہی میرے لیے بہترین اجر ہے، اللہ کے ہاں میں سرخرو ہو سکوں گا۔ اور اگر تم میری بات نہیں بھی مانتے، پھر بھی میں انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ میرا کام تو اللہ کی بات حرفن حرفن من وعن آپ سب تک پہنچا دینا ہے۔ اور اسی مسئولیت کا احساس تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب میں غفیر سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے آپ پر تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ کیا وحی کی، اللہ کی للہیت کی، تبلیغ کی جو ذمہ داریاں اللہ نے مجھ پر ڈالی تھی میں نے وہ ادا کر دی؟ جب قوم نے یہ بات کہی کہ ہاں آپ نے تو حق ادا کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اللہم فاشہد، یہ بندگان الہی گواہی دے رہے ہیں، اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر، آپ پر، ہر مسلمان پر یہ واجب کیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ کاروبار کرنا ایک ثانوی چیز ہے، تجارت ایک ثانوی چیز ہے، اپنی روٹی روزی کا انتظام کرنا ایک جزوی بات ہے۔ تمہاری زندگی کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کے دین کی آبیاری کرو اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اللہ کے راستے کے اندر کھپا دو، اور اس راستے کے اندر کوئی طمع، کوئی لالچ نہ تو تمہیں اس کام کی طرف لے کر آئے، نہ اس کام سے روکے، اور اللہ ہی پر تکیہ کرو اور اللہ ہی پر توکل کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علی مرتضیٰ سے یہ فرمانا کہ اگر ایک بندہ بھی تیری تبلیغ سے راہ راست پر آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ جو آج لپکا پڑا ہوا ہے، چسکا پڑا ہوا ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو، لاکھوں ہزاروں آدمی سننے والے ہوں، یہ دین کے اصول کے، دین کی تبلیغ کے اصول کے یکسر مخالف۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ امام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی مثالیں دیکھ لیجئے کہ تقریر کر کے دلی کی مسجد سے باہر نکلے ہیں تو ہانپتا کانپتا ہوا ایک آدمی آتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ شاہ صاحب ہیں اور یہی شاہ اسماعیل شہید ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو امر کر دیا، مثال بنا دیا، ان کے ذکر کو تازہ کر دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ انسانوں کے لیے قدوہ اور اسوہ اور نمونہ بن گئے۔ شاہ صاحب سے عرض کرتا ہے کہ شاہ صاحب کی بات سننے آیا تھا، لیٹ ہو گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بیٹھو، میں بھی اس مجمع میں تھا، پوری بات تمہیں میں سناتا ہوں۔ شاہ صاحب نے اول سے لے کر آخر تک بات بتائی ایک آدمی کے لیے، وہ ہم سے زیادہ مصروف تھے، ہم سے زیادہ ذمہ داریاں والے تھے، ہم سے زیادہ مسائل اور مشکلات کے شکار تھے۔ ہم تو امن و امان سے اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، وہ سکھوں سے بھی اور انگریزوں سے بھی برسر پیکار، طاغوتی قوتوں کے خلاف بے نیام تلوار تھے، لیکن دعوت و تبلیغ کے اصل مقاصد اور اس کی روح کو وہ سمجھتے تھے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ انسانوں کے تین طبقے، یا تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، یا اللہ کا یکسر
فراموش کرنے والے اور انکار کرنے والے، چڑھتے سورج کے پجاری بھی ہوں گے، مفادات کا تحفظ کرنے والے بھی ہوں گے، روپے پیسے فتوحات کی کثرت کچھ اور مقاصد کے لیے انہیں منافق کہا۔ لا الہ اولائی ولا الہ اولائی مذبذبین بین ذالک، اللہ نے فرما دیا کہ تم صرف اور صرف پہلے گروہ کے لوگ بننا، کہ صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور اس راستے کے اندر آنے والی تمام تر تکلیفیں اور مشقتیں اگر برداشت کرو گے تو قیامت کے دن 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتے ہوئے عیش و عشرت کے اندر انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ تمہارا مقام ہو۔ اور پھر کے لیے آیات مبارکہ کے اندر اسی صورت کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کو کس طریقے سے شیطان مردود نے گمراہ کیا، بھٹکایا اور اللہ کی ہدایت سے کے خلاف ان سے کام کروایا۔ پھر اللہ نے جنت تو دکھا دی تھی آدم کو، کہا کہ بھی یہی تیرا ٹھکانہ ہے، یہی تیری منزل ہے، یہی تیرا مقام ہے، فی الحال دنیا کے اندر جاؤ، اچھے اعمال کرو گے، صحت مند اور توانا زندگی گزارو گے، نافرمانیوں سے بچو گے، یہ جنت کسی اور کو الاٹ نہیں ہوگی تمہاری جگہ، واپس آ جاؤ، پھر سے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے، کیونکہ تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ لیکن اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے پھر یہ تو نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، دنیا کے اندر اسلام کے نام پر جوتے کھانے والا، منہ کالا کروانے والا، گولیوں سے اپنا سینہ چھلی کرنے والا، بے وطن ہونے والا، مال خرچ کرنے والا، جان دینے والا، اس کے ساتھ بھی ہم وہی برتاؤ کریں، اور جو جوتے مارنے والا ہو اس کو بھی ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیں، یہ ہمارے نظام کے اور عدل کے خلاف بات ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ دہتے ہوئے انگاروں کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، نکلنا بھی چاہے گا تو نہیں نکل سکے گا، اور پھر مال و دولت تو ہوگا نہیں کہ سفارش کروا کے چھوٹ جائے، نہ بدلہ دیا جائے گا، نہ سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی بھاگ جانے کا کوئی جتھا ایسا ہوگا کہ ہم پہ حملہ آور ہو کے ہم سے چھڑا کے لے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کا چلن اچھا رکھو، اور جو اللہ نے رنگ تمہارے لیے پسند کیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے احکامات کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جانا چاہیے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ دنیا لاکھ تمہیں برا بلا کہے پھر کیا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اور بڑی لمبی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ تمہارے لیے ہوگی، کیونکہ مومن ہی، انبیاء ہی تو عزت کے حقدار ہیں۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے بندے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ بھی دیکھو، وفا کا، محبت کا اور عقیدت کا اور ایثار کا مجسمہ ابراہیم بھی تھا۔ اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑا؟ بواد غیر ذی زرع، کوئی کھیتی نہیں، پانی نہیں، توشہ نہیں، لیکن اللہ نے کیسے اس مکان کو اور اس جگہ کو عزت بخشی
کہ آج دنیا بھر کے تمام تر خزانے اور نعمتیں اور ثمرات اور پھل پیدا کرنے والے ملکوں کے اندر شاید نظر نہ آئیں، لیکن وہاں مکہ کے اندر نظر آئیں۔ ایک ایسی آواز لگائی کہ دنیا جہان کے کونے خدرے سے لوگ بھاگتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کا بھی ذکر خیر فرمایا، صفا مروہ کی بات کی، حج کی بات کی، پھر اللہ نے معاشی معاملات کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، پھر مالی معاملات کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا، اور پھر فرمایا کہ میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے تو باغ و بہار ہو جاؤ گے۔ ایک دانہ بونے کے بعد جس طریقے سے ایک کسان اور ذمہ دار اور زراعت پیشہ آدمی ڈیروں مال اپنے گھر کے اندر لے کر آتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک دانہ اگر میرے راستے کے اندر دو گے تو اللہ کے بینک کے اندر بہت بڑے ڈھیر اور خزانوں کی شکل کے اندر اس کا تمہیں بدل ملے گا۔ اور پھر اللہ نے ایک معاشرتی ناسور، سود بتا دیا، ادنا ترین درجہ ماں کے ساتھ برا عمل کرنا، بعد آ جاؤ، میرے ساتھ جنگ نہ کرو، صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، پرانے معاملات ہم سلجھائے دیتے ہیں، جو تمہارا اصل ذرہ ملے گا، پھر اس کے لین دین کے تمام تر معاملات اللہ نے بتا دیے، اور پھر اس دواجی زندگی کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ اللہ نے بھی دیکھو کبھی کبھار ناہمواری ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، تو چار بھائی درمیان کے اندر ڈالو، برادری کے لوگ ڈالو، ایسے روٹھے رہو گے یہ تو کوئی بات نہیں، کچھ اپنے جذبات کی قربانی دو، کچھ اپنے احساسات کی قربانی دو، کچھ اپنی انا کی قربانی دو، پھر سے دوبارہ مل بیٹھو۔ ہاں اگر پھر بھی مل بیٹھنا تمہارا ناممکن اور مشکل ہے تو پھر آؤ ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس معاملے کو تم نے نپٹانا ہے۔ پاک صاف ایام کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دو، 3 ماہ کے اندر دوبارہ رجوع کرنا چاہتے تو کر لو، نہیں کرنا چاہتے تو فارغ ہے۔ دوسری طلاق بھی دینے کی ضرورت نہیں، تیسری بھی دینے کی ضرورت نہیں، مدت گزر گئی تو پہلی طلاق کی جو ہے وہ وقتی طور پر بائنہ ہوگی، وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے۔ ہاں اگر تم آپس کے اندر دوبارہ ملنا چاہو، اب تمہاری بیوی کی رضامندی اگر ہوگی تو دوبارہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر رضاعت کے احکامات، دودھ پلانا اور بچے کی ذمہ داریاں، اور پھر آخر کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جتنے احکامات، جتنے معاملات اور جتنی توجیحات اور جتنی باتیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں نا، یہ تمہارے بس کی باتیں نہیں۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا کافی مشکل ہے۔ ہاں میرے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، لوہا لکڑی کے ساتھ مل جائے تو منزل اس کی پار ہو جاتی۔ میرے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، مجھے اپنا رب تو مانتے ہی ہو، مجھ سے توفیق بھی مانگ لو، اخلاص بھی مانگ لو، محبت بھی مانگ لو، اور پھر جو تمہارے اعمال خراب ہو چکے دعا کرو کہ اللہ اس پر پردہ ڈال دے اور تمہاری مغفرت کر دے اور تمہارے معاملات سے آسانی فرمائے۔ اور اگر تم دعا کرو گے اور ہمارے در کو کوئی دروازہ کھٹکھٹائے ہم اسے نامراد لوٹا دیں، پھر سخی تو نہ ہوئے، پھر تو داتا نہ ہوئے، پھر تو غفار اور ستار نہ ہوئے۔ تم آؤ تو صحیح، ہمارے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، شرم آئے گی ہمیں کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیں۔ ہم تمہاری توقع سے بڑھ کر تمہیں دیں گے، بغیر حساب تمہیں نوازیں گے، بس اخلاص اور عمل صالح اور شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اور تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی بھیجنا ہماری شرافت کے، رحمت کے، مہربانی کے اور جلالت کے خلاف بات ہے۔ تو برادران محترم، عزیزان گرامی قدر اور معزز خواتین و حضرات، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے،